حافظ ملت فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر کام کر، زمین کے نیچے آ جائے، تو کم سے کم زمین کے اوپر بیٹھ کر کے آپ آخرت کے میدان کی تیاری کریں، پھر اس کے بعد قبر میں جا کر کے آپ عمل کریں گے، ورنہ پھر کیا ہوگا وہ آپ جانتے ہیں۔ اب ایک شعر پڑھتا ہوں اس حوالے سے، درود پاک کے حوالے سے۔ مدینے میں درودوں کا جو تحفہ بھیج دیتا ہے، خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ مدینے میں درودوں کا جو تحفہ بھیج دیتا ہے، خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹوں کی کمائی میں جو اپنے باپ اور ماں کو مدینے بھیج دیتا ہے۔ خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹوں کی کمائی میں، خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹوں کی کمائی میں جو اپنے باپ اور ماں کو مدینے بھیج دیتا ہے۔ اچھا مرنا سب کو نہیں، بات صاف نہ، مرنا سب کو ہے۔ اگر سب کو مرنا ہے تو آخرت کی تیاری کے لیے ایک بار کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے چہرہ میرے سرکار کا، یہ غلام ہے، محبت کرنے والا ہے، آقا سے پیار کرنے والا، وہ کہتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے چہرہ میرے سرکار کا، بس مرنے پڑھ لیا کلمہ میرے سرکار کا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چہرہ میرے سرکار کا، بس عمر نے پڑھ لیا کلمہ میرے سرکار کا۔ سرور عالم پہ جو پڑھتے ہیں کثرت سے درود، قبر میں وہ دیکھیں گے جلوہ میرے سرکار کا۔ سرور عالم پہ جو پڑھتے ہیں کثرت سے درود، قبر میں وہ دیکھیں گے جلوہ میرے سرکار کا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چہرہ میرے سرکار کا۔ الحمدللہ رب العالمین، مرشد گرامی شہزادے کی آمد ہو چکی ہے الحمدللہ، اور آپ کی آمد خدا کی قسم اس پروگرام پر جو ہے مقبولیت کی مہر لگتی ہے۔ برکت یہ تو پروگرام بہت پہلے مقبول الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ اس پروگرام کا تعلق سرکار مخدوم اشرف سے ہے الحمدللہ۔ آپ بیٹھے ہیں جس انداز سے ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ مسئول ہو کر کے نہیں، مجبور ہو کر کے بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں یہاں سے جانے کے بعد، پھر اس کے بعد شکایت کرتے ہیں کہ تیرے مخدوم پر گیا، خالی آیا، کچھ ملا نہیں۔ آپ کے دل کی دنیا جو وہ عقیدت سے خالی ہے، آپ کے دل کی دنیا میں محبت کا کوئی شجر نہیں ہوتا۔ جب آپ جاتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ خالی جاتے ہیں۔ خدا کی قسم آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ یہاں بیٹھے، آپ جب اٹھیں گے نا تو اپنے دامن کو گوہر مراد سے بھر کے رکھیں گے۔ یہ در ایسا در ہے نا کہ مخدوم کی چوکھٹ سے دوا ملتی ہے سب کو، مخدوم کی چوکھٹ سے دوا ملتی ہے سب کو، یہ بھیڑ بتاتی ہے شفا ملتی ہے سب کو۔ مخدوم کی چوکھٹ سے دوا ملتی ہے سب کو، یہ بھیڑ بتاتی ہے شفا ملتی ہے سب کو، یہ بھیڑ بتاتی ہے شفا ملتی ہے سب کو۔ حضرات بہت ایسے لوگ ہیں، بہت ایسے عقیدت و محبت کرنے والے لوگ ہیں، جب آتے ہیں تیرے مخدوم پر تو کہتے ہیں جب سے تمہارے نیچے رحمت میں آ گئے، محسوس ہو رہا ہے کہ جنت میں آ گئے۔ جب سے تمہارے نیچے رحمت میں آ گئے، محسوس ہو رہا ہے کہ جنت میں آ گئے۔ وہ اور ہے جو دنیا کی لالچ میں آ گئے، ہم تو یہاں ولی کی محبت میں آ گئے۔ وہ اور ہے جو دنیا کی لالچ میں آ گئے، ہم تو یہاں ولی کی محبت میں آ گئے۔ وہ اور ہے جو دنیا کی لالچ میں آ گئے، ہم تو یہاں ولی کی محبت میں آ گئے۔ جب سے تمہارے نیچے رحمت میں آ گئے، محسوس ہو رہا ہے کہ جنت میں آ گئے۔ میرے استاد گرامی وقار بڑے مشکل کرم فرما الحمدللہ، جنہوں نے ہمیشہ مجھے سمجھایا اور بتایا تھا، آپ کی کوششیں اور کاوشوں نے آج مجھے اس قابل کیا کہ میں آپ سے کچھ باتیں کر سکتا ہوں، اور نظامت کے میدان میں گھنٹوں کے بعد چل رہا ہوں۔ یہ آپ کی دعائیں، ایک بات جان لیں خدا کی قسم، جو اچھے مشورے ہوتے ہیں نا، اگر اس پر آپ عمل کر لیں تو آپ کی زندگی سمجھ جائے گی الحمدللہ۔ آپ نے قدم قدم پر مشورہ دیا، قائد ملت رضی اللہ عنہ شاہ محمد حفیظ اللہ صاحب خاتم اشرفی، جنہوں نے ڈومریا جی الحمدللہ آپ کو استاذ تو شکری، اور یہ تو پورا ہندوستان جانتا ہے اس حوالے سے الحمدللہ۔ آپ غریب نواز میں تشریف لائے تو آپ کے قدم کی برکتوں سے غریب نواز کی بڑی شہرت ہوگی، اور شہرتیں الحمدللہ ہندوستان کے سرحدوں کو توڑ کر کے باہر ممالک میں پہنچی الحمدللہ۔ اور حضور قائد ملت میں آپ کو بتاؤں ہندوستان میں بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے طور پر محنتیں اور کوششیں کی ہے تعلیم کے حوالے سے، لیکن آپ نے جو محنت اور کوشش کی ہے خدا کی قسم ان محنتوں اور کاوشوں کو ترازو میں رکھ کر کے آپ توڑ نہیں سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی بیدولہ غریب نواز سے گزرتا ہے تو خدا کی قسم غریب نواز کو حضرت بڑی نظروں سے دیکھتا ہے، اور چمکتی عمارتوں کو دیکھنے کے بعد حضور قائد ملت عمر میں برکتوں کی دعائیں کرتا ہے الحمدللہ۔ بہت ساری بیماریوں کے بعد بھی آپ کے درمیان موجود ہے الحمدللہ، اور بہت ساری بیماریوں سے سرکار مخدوم اشرف کے قدموں کی برکتوں سے آپ محفوظ ہیں، اور اللہ نے بہت ساری بیماریوں کا خاتمہ الحمدللہ۔ بہت پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ
آپ کے جو ہے کام اور معاملات جو ہے بڑے بڑے لوگوں نے سراہا ہے. جب بھی بڑے بڑے لوگ گزرتے ہیں, بڑے بڑے اکابرین گزرتے ہیں, بڑے بڑے فتویٰ شورا گزرتے ہیں, تو دارالعلوم غریب نواز کو دیکھنے کے بعد جو ہے خدا کی قسم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس میں مکمل عقیدت اور شامل عقیدت اور محبت اس دیوار میں شامل ہے جو غریب نواز کی دیوار جانتے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ نے دل سے کام کیا ہے, رہتی دنیا تک لوگ آپ کے کام کو سراہیں گے. کام تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں, لیکن جو کام جو دماغ میں اتر جائے وہ سب سے عظیم کام ہوتا ہے. الحمدللہ. حضرات محترم ایک شعر میں پڑھوں گا, اس کے بعد بات تو کرنی تھی لیکن وقت نہیں اور ماحول نہیں, اس لیے بات نہیں کروں گا. ایک شعر سنیں لیکن اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا حسین. دیکھیے حسین پاک کی اور سادات کی محبتوں کو نسبتوں کو دلوں میں بسا کر کے بیٹھے ہیں. اس لیے آپ کو بتا دوں جن کو اہل بیت کی محبت نہیں ملی, اہل بیت کی نسبت نہیں ملی, خدا کی قسم وہ لوگ فراخ رہے ہیں, وہ لوگ سسک رہے ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں تو کربلا چلے جائیے, نہر فرات سسک رہے ہیں. اگر امام حسین نے خدا کی قسم شفقت کر دی اپنی نسبت سے دی ہوتی تو نہر فرات کا پانی جو آج نالیوں میں تبدیل ہو گیا ہے, نہر فرات کا پانی خدا کی قسم آفتاب اور مہتاب کی طرح چلتا ہے. لیکن آج نسبت سے نہیں مل سکی نا, اس لیے جا کر کے آپ دیکھیں جن لوگوں نے نہر فرات کو دیکھا ہے, نہر فرات کا پانی نالیوں میں تبدیل ہو گیا, نالیوں میں تبدیل ہو گیا. وجہ اس کی اہل بیت سے نسبت نہیں مل سکی. تو اہل بیت کی جنہوں نسبت ملی ہے وہ اپنے مقدر پر نازا رہے اور مسکرا کر کے کہیں ناز ہے ہم کو کہ ہم نے تو عبادت کی ہے, یعنی سرکار کے بیٹے کی زیارت کی ہے. ناز ہے ہم کو کہ ہم نے تو عبادت کی ہے, یعنی سرکار کے بیٹے کی زیارت کی ہے. اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام, تو نے قرآن کے پاروں کی حفاظت کی ہے. اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام, تو نے قرآن کے پاروں کی حفاظت کی ہے. اب ایک آخری شعر جسے مجھے پڑھنا تھا, جس کے لیے اتنی باتیں میں نے کی, اب اس نے مگر ایک بار پھر سے کہتے ہیں دل کی گہرائی کو گہرائی سے یا حسین, دل سے یا حسین, یا حسین. ایک بار اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے کہیے یا حسین, یا حسین. یہ نہ پوچھو ساتھ میں ہم قبر میں کیا لے جائیں گے, یہ نہ پوچھو ساتھ میں قبر میں کیا لے جائیں گے, نقشے پاکے ناد علی خاکے شفا لے جائیں گے. یہ نہ پوچھو قبر میں ہم ساتھ کیا لے جائیں گے, نقشے پاکے ناد علی خاکے شفا لے جائیں گے. تب بھی کر دیں گے اگر لوگ ہندوستان میں تو فرشتے آئیں گے اور کربلا لے جائیں گے. تب بھی کر دیں گے اگر لوگ ہندوستان میں تو فرشتے آئیں گے اور کربلا لے جائیں گے. یہ نہ پوچھو ساتھ میں ہم قبر میں کیا لے جائیں گے, نقشے پاکے ناد علی خاکے شفا لے جائیں گے. حضرات بہت بہت شکریہ آپ نے سماعت کیا ہے. بغیر کسی تاخیر کے شاہکار ترین جناب نبی خدا علی سے آپ ملاقات کریں. ایک راؤنڈ پہلے میں نے آپ سے محبتوں کے ساتھ اور ذہن ایسا بنا دیں کہ دوسرے راؤنڈ میں پڑھنے کے لیے ابھی سے یہ تیاری کر لیں. آئے نعروں سے استقبال کریں. نعرہ تکبیر, جی 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 نعرہ تکبیر, بلند آواز سے نعرہ تکبیر. جس کی یہ سوچ اور یہ فکر ہے کہ میری آواز مدینہ شریف پہنچتی ہے وہ بلند آواز سے نعرے کا جواب دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, خانقاہ مصطفیٰ, خاندان مصطفیٰ, خانقاہ جہانگیریہ, سادات اکرام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. بلبل کو پھول, پھول کو خوشبو پسند ہے, میری بھی پسند یہ کہ مجھے تو پسند ہے. میرے رسول پر تشریف فرما. معزز و موقر پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور سید احمد اشرف شاہ شاہ مرتضی علی دامت برکاتہ القدسیہ اور استاذ الاساتذہ حضور قائد ملت حضرت اللہ مولانا مفتی حافظ اللہ صاحب اللہ تشریف فرما ہے اور دیگر علماء کرام تشریف فرما ہے. نقب اہل سنت دار جناب ہمارے بڑے بھائی
قاری دلشاد فاروقی صاحب تشریف فرما ہے اور ہمارے بڑے بھائی اظہر فاروقی صاحب تشریف فرما ہے، دیگر سامعین تشریف فرما ہے۔ سب سے خلوص و عقیدت کے ساتھ سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باوضع بلند بلا کسی تنگی و تاخیر کے سرکار مدینہ، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں باوضع بلند اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات میں معذرت کے ساتھ حضور کی اجازت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا، ایکچولی یہ چیز ہمارے بھائی دلشاد صاحب کو کہنا چاہیے، لیکن چلیے ہم ہی کہہ رہے ہیں۔ پچھلے سال کے عرس میں کوشش کی جو ہے عالی جناب محب گرامی عزت عاشق اعظم بابو علیہ رحمۃ رضوان جناب حاجی نثار شفیع صاحب جنہوں نے قریب 10-15 کلام ریکارڈ انہوں نے کروائے تھے، اور اس کی ریکارڈنگ شوٹنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ہے شیمارو عبادت جو بہت بڑی انٹرنیشنل چینل ہے، ہاں الحمدللہ شیمارو عبادت ہر کوئی جانتا ہے، شیمارو کمپنی کو، شیمارو عبادت کمپنی کو، اس کمپنی سے جو ہے کلام ریکارڈ ہوئے، کلام شوٹ ہوئے، اس فقیر نے جو ہے ان کے لکھے ہوئے کلام کو پڑھے اور کلام شوٹ ہوا، لیکن کچھ پینٹنگ میں کلام پڑھ گئے یہی لاک ڈاؤن کی وجہ سے، جس کی وجہ سے کچھ کلام پریزنٹ نہیں ہو پائے، لیکن 3-4 کلام ان کے پریزنٹ ہوئے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ صرف و صرف انہوں نے یہ جو کام کیا ہے، انہوں نے حاجی نثار شفیع صاحب نے یہ صرف و صرف اپنے پیر و مرشد حضور اعظم بابو، حضور احمد اشرف صاحب قبلہ، رجو بابو اور دیگر ان کے برادران خلوص و عقیدت کی محبت میں انہوں نے نذرانہ عقیدت پیش کی الحمدللہ۔ تو ان کا کلام جو ہے میں پریزنٹ تو ہو گیا، شیمارو عبادت پہ آپ جائیں گے اور کلام سنیں گے، لیکن جو پریزنٹ ہوا وہ کلام انشاءاللہ میں جب موقع ملے گا تو میں سنا انشاءاللہ۔ تو سننے سنانے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ نعت مصطفیٰ کے چند شعر پہلے بارگاہ رسول میں ایک مطلع ایک شعر نعت رسول کے ہو جائے، اس کے بعد بارگاہ مولا کائنات میں چند شعر حضور اجازت ہے۔ مدح آقا جہاں نہیں ہوتی، مدح آقا جہاں نہیں ہوتی، وہ زمین آسمان نہیں ہوتی، مدح آقا جہاں نہیں ہوتی، وہ زمین آسمان نہیں ہوتی، کیونکہ سر نہ دیتے سر نہ دیتے اگر امام حسین، سر نہ دیتے اگر
اب شیر سماعت فرمائیں. وہاں کی موت بھلی ہے یہاں کے جینے سے. وہاں کی موت بھلی ہے یہاں کے جینے سے. جہاں نکلتا ہے زمزم زمین کے سینے سے. جہاں نکلتا ہے زمزم زمین کے سینے سے. اور میں اس حسین کو جس کو سینے سے رسول پاک لگاتے تھے جس کو سینے سے. یہاں تو پہلے سے بازو کٹائے جاتے ہیں پھر اس کے بعد میں پرچم اٹھائے جاتے ہیں. یہاں تو پہلے سے بازو کٹائے جاتے ہیں پھر اس کے بعد میں پرچم اٹھائے جاتے ہیں. اور یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے یہاں ہر قدم پہ کعبہ ہے. کربلا ہے یہاں ہر قدم پہ کعبہ ہے. یہاں غلاف نہیں سر چڑھائے جاتے. یہ کربلا ہے یہاں ہر قدم پہ کعبہ سر چڑھائے جاتے ہیں. مولا کائنات کی بارگاہ میں مولا کی بارگاہ میں ایک مطلب 2 سے 3 شعر اس کے بعد سماعت فرمائیں. یہ اظہر بھائی کل سے جو فرمائش میں کر رہے تھے جی 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 اب ذرا ساتھ میں مل کے پڑھیں تو اچھا لگے. علی علی دم دم علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی علی. صبح ہو مسائے کیوں نہ ہو نعرہ علی علی. صبح ہو مسائے کیوں نہ ہو نعرہ علی علی. کہ صبح ہو مسائے کیوں نہ ہو نعرہ علی علی. صبح ہو مسائے کیوں نہ ہو نعرہ علی علی. ہم سنیوں کا جب ہے ہم سنیوں کا جب ہے سہارا علی علی. ہم سنیوں کا جب ہے سہارا علی علی. بولو علی علی دم دم علی 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 ہر دم علی
علی علی ہر دم علی علی امداد اس کی کرنے کو آئے ہیں بالیقین امداد اس کی کرنے کو آئے ہیں بالیقین کہ امداد اس کی کرنے کو آئے ہیں مخدوم اشرف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور اکمل العلماء حضور اکمل العلماء حضور اکمل العلماء پیر طریقت حضور اکمل العلماء سماعت فرمائیں حضور تشریف فرمائیں سرکار کے قدم ناز کا بوسہ لے کر میں شیخ پہنچا رہا ہوں امداد اس کی کرنے کو آئے ہیں بالیقین امداد اس کی کرنے کو آئے ہیں بالیقین کہ امداد اس کی کرنے کو آئے ہیں بالیقین امداد اس کی کرنے کو آئے ہیں بالیقین ارے جب بھی کسی نے روکے جب بھی کسی نے روکے پکارا علی علی جب بھی کسی یا رسول اللہ من كنت مولا علی علی معبد بلادت مسجد بشہادت اسماء کبابہ زہرا کا شوہر انصر کا نعرہ صدیق کا پکارا حسنین کا نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاریخ دیکھیے خیبر فتح ہوا تاریخ کے دیکھیے خیبر فتح ہوا کہ تاریخ کے دیکھیے خیبر فتح ہوا تاریخ کے دیکھیے خیبر فتح ہوا جب آ گیا ہے رن میں جب آ گیا ہے رن میں ہمارا علی علی جب آ گیا ہے رن میں ہمارا علی علی بولو علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی علی دوزخ پل سے رات کا ہرگز نہیں ہے مولا کائنات کے نام پہ کہہ دیجیے آپ دوزخ پل سے رات کا ہرگز نہیں ہے ڈر دوزخ پل سے رات کا ہرگز نہیں ہے ڈر کہ دوزخ پل سے رات کا ہرگز نہیں ہے ڈر کہ دوزخ پل سے رات کا ہرگز نہیں ہے ڈر دوزخ پل سے رات کا ہرگز نہیں ہے ڈر کیونکہ ہم ہیں
علی کے اور ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی دل شاد ناتوا کی ہے اتنی سی آرزو دل شاد ناتوا کی ہے اتنی سی آرزو کہ دل شاد ناتوا کی ہے اتنی سی آرزو حسنین کا عطا ہو حسنین کا عطا ہو تارا علی علی 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 دل شاد ناتوا کی ہے اتنی سی آرزو حسنین کا عطا ہو تارا علی جب علی دلوں میں بسایا اتنے اچھے اچھے شعر پڑھے گئے مگر آپ نے کیا سنا کہ بولنا چاہیے اگر آپ نے سمجھا کہ بولنا چاہیے مولا کائنات کے نام تو اگر آپ کو یہ لگا کہ نہیں بولنا چاہیے محبت کرنی ہے اور محبت ہے لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانی جائے تو اگر آپ اپنی شناخت اور پہچان بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو بولنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ محبت کرتے ہیں تو ایک بار کہتے ہیں یا علی دل سے یا علی اپنے ہاتھوں کو مولا عباس کا پرچم بنائیے اور ایک بار دل سے کہیے پھر یا علی یا علی یا علی جب علی دلوں میں بسایا نہ جائے سنیے یہ فائدے کی بات اس پہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے اگر ولی کا فیض چاہیے تو علی سے محبت کرنی پڑے اور جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہی ولی کے فیض سے مالا مال ہو سکتا ہے جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا جب تک یہاں سے آپ بولیں گے اگر آپ خاموش رہے تو میں سمجھ جاؤں گا آپ کے سینے میں دل نہیں پتھر کا ٹکڑا ہے بہت بڑا شعر پڑھنے جا رہے ہیں سنیں جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا نام کیسر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا نام نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا نام کیسر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا اور نوکے سنا پہ جیسے سنایا حسین نے نوکے سنا پہ جیسے سنایا حسین نے قرآن اس طرح سے سنایا نہ جائے گا قرآن اس طرح سے سنایا نہ جائے گا اچھا پڑوسی ملک کے کچھ لوگ ہیں پتہ نہیں ان کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے ان کی سوچ پتہ نہیں کس راہ پر چلی گئی ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یزید کے زندہ باد کے ایسے ایسے لوگ میں جواب دیتا ہوں بس میرے ساتھ آپ سن جائیں تو لگے گا کہ جو لوگ بیٹھے یہ سب حسینی جذبہ لے کر کے بیٹھے ہیں علی کے لال شہر مشرقین زندہ یہ میرا جن کا ہے وہ یزید کو کہیں جو بھی کہنا ہے لیکن میرا جو عقیدہ ہے اگر آپ میرے عقیدے سے اپنا عقیدہ میچ کرتے ہیں یا کرتا ہے آپ کا عقیدہ تو ضرور آپ سبحان اللہ کہیں سنیے علی کے لال شہر مشرقین زندہ
جناب فاطمہ زہرا کے چین زندہ باد۔ اب سنیے، علی کے لال شہ مشرقین زندہ باد، جناب فاطمہ زہرا کے چین زندہ باد، ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، کمینہ کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد، ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، ہے جس کا پاک لہو۔ جو لوگ یزید کے نعرے لگاتے ہیں سمجھ جائیے ان کا لہو کیسا ہے، اور آپ حسین کے نعرے لگا رہے ہیں تو سمجھے کہ آپ کا لہو کیسا ہے۔ علی کے لال شہ مشرقین زندہ باد، جناب فاطمہ زہرا کے چین زندہ باد، ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، حرامی کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد، حرامی کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد، حرامی کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد۔ علی کے لال شہ مشرقین زندہ باد، جناب فاطمہ زہرا کے چین زندہ باد۔ بہت خوبصورت ماحول بن گیا، اس لیے اس میں باتیں نہیں کرنی ہے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے میرے دوست اور الحمدللہ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں حضرت حافظ القاری مقصود اکرم صاحب سے میری گزارش ہے وہ تشریف لائیں، اپنی محبتوں کا نظرانہ اپنی گفتگو کو پھولوں کے انداز میں سجا کر کے بارگاہ محبوب اشرف میں پیش کریں اور اس سے اپنے آپ کو مقبولیت کا ایک سینہ سمجھیں۔ آئیے نعروں سے استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان سرکار محبوب اشرف، خاندان مصطفیٰ، خاندان مرتضیٰ، خاندان محبوب اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کیوں منتظر ہیں آپ اسی بات کے لیے؟ یا رہی صرف اللہ۔ ممبر شریف پر جلوہ فرما خاندان مصطفیٰ، سامنے بیٹھے تمام دینی اور ایمانی بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی نزل الفرقان لیکون علی العالمین بشیرا ونذیرا، والصلاة والسلام على من رسله كان للكافة الخلق سراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه الذين جزاهم الله جنة وحريرا۔ أعوذ بالله